السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ہم بستری کرتے وقت 3 ایسی غلطیاں ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص ہم بستری کرتے وقت یہ 3 غلطیاں کرتا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں بیوی پر اور ہونے والے بچے پر بہت ہی زیادہ اثر پڑتا ہے، بہت ہی زیادہ فرق پڑتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شوہر کو بہت بڑی بیماری ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے دوستوں، کیونکہ شوہر اور بیوی ان دونوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہم بستری کرتے وقت جو مرد اور عورت ملتے ہیں ساتھ میں، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور کیا کرنے سے بیوی پر، شوہر پر، بچے پر فرق پڑتا ہے، اثر پڑتا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے 3 ایسی بڑی غلطیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کو آپ کو سننا بیحد ضروری ہے دوستوں دیکھیں، ہم بستری کرتے وقت کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، لیکن شرم و حیا کی وجہ سے نہ ہم ڈاکٹر سے پوچھ پاتے ہیں، نہ ہی کسی اچھے جانکار آدمی سے اس بارے میں پوچھتے ہیں، شرمندگی کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو آج میں آپ کے سامنے ڈیٹیل کے ساتھ اور مختصر انداز میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ وہ کون سے کام ہیں جسے نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ پہلا سوال ہے دوستوں جو ہم بستری کرتے وقت لوگ سوچتے ہیں، وہ یہ کہ ہم بستری کرنے کے فوراً بعد پانی پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے، کیونکہ شوہر اور بیوی جب دونوں آپس میں ملتے ہیں، اس کے بعد جب فارغ ہو جاتے ہیں، ہم بستری کر لیتے ہیں، اس کے بعد پیاس کی شدت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، پیاس بہت زیادہ لگنے لگتی ہے۔ تو پھر ایسی کیفیت میں سوچتے ہیں کہ پانی پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے، اگر پیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے آپ جان لیجئے کہ اگر آپ بیوی سے ہم بستری کر رہے ہیں اور ہم بستری کرتے کرتے اگر آپ کو پیاس لگ گئی ہے یا ہم بستری کرنے کے فوراً بعد پیاس لگی ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں آپ کو پانی نہیں پینا ہے۔ اگر آپ ہم بستری کرتے کرتے یا ہم بستری کے فوراً بعد پانی پیتے ہیں تو پھر ایسی کیفیت میں شوہر کو تنفس کی بیماری ہو سکتی ہے، جس کو دمہ کہتے ہیں، وہ بیماری ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس بات کا شوہر بھی خیال رکھے اور بیوی بھی خیال رکھے کہ ہم بستری کرتے وقت، ہم بستری کرتے کرتے یا ہم بستری کرنے کے بعد فوراً پانی نہیں پینا چاہیے۔ کب پانی پینا چاہیے؟ ہم بستری کرنے کے 10 منٹ، 20 منٹ، آدھے گھنٹے کے بعد پانی پینا چاہیے، کم سے کم 20 منٹ کے بعد ہی پانی پینا چاہیے۔ پہلے 20 منٹ سے پہلے ہم بستری کرنے کے بعد نہ پئیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ پیٹ بھر کر کے جب کھانا کھائیں اس کے فوراً بعد ہم بستری نہیں کرنا چاہیے۔ بھرے پیٹ میں ہم بستری نہیں کرنا چاہیے، ڈاکٹروں کا کہنا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر کوئی پیٹ بھر کر کے کھانا کھاتا ہے اور فوراً ہم بستری کرتا ہے تو پیاس زیادہ لگتی ہے۔ تو ایک سوال ہو گیا دوستوں جو عام طور پر لوگ ہم بستری کرتے وقت سوچتے ہیں اور غلط کرتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے دوستوں جس کو لوگ سوچتے رہتے ہیں، پوچھ نہیں پاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم بستری کھڑے ہو کر کے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کھڑے ہو کر کے اگر ہم بستری کرتے ہیں تو بچے پر اثر ہوگا، اگر بیوی پیٹ سے اسی طرح سے ہو جائے گی، حمل سے ہو جائے گی، پریگننٹ ہو جائے گی، تو پھر ایسی کیفیت میں بچہ جو ہے وہ کسی طرح سے نقصان کی شکل میں پیدا ہوگا۔ تو ان باتوں کی حقیقت کیا ہے؟ مذہب اسلام میں کھڑے ہو کر کے بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں، اس حوالے سے بھی آپ جان لیجئے۔ دوستوں دیکھیں، مذہب اسلام میں کھڑے ہو کر کے ہم بستری کرنا یہ کوئی ناجائز یا حرام گناہ کا کام نہیں ہے۔ دوستوں دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی یہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ جس طرح سے ہم لباس میں، کپڑے میں کوئی پردہ نہیں کرتے ہیں، جس طرح سے چاہیں پہن سکتے ہیں، آئرن کر کے پہن سکتے ہیں، بنا آئرن کر کے پہن سکتے ہیں، اسی طرح سے شوہر اور بیوی یہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ جس طرح سے چاہیں ہم بستری کر سکتے ہیں، جس طرح سے رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر
شوہر کھڑے ہو کر کے ہم بستری کرتا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں شوہر کو بہت ہی زیادہ کمزوری محسوس ہوگی، بہت ہی زیادہ کمزور شوہر ہو جائے گا اگر شوہر کھڑے ہو کر کے ہم بستری کرتا ہے تو، ٹھیک ہے۔ لیکن مذہب اسلام میں کوئی ناجائز یا گناہ یا حرام کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہتر طریقہ جو مذہب اسلام نے بتایا ہے ہم بستری کرنے کا وہ یہ کہ پہلے بیوی ہو، نیچے بیوی ہو اور پھر اوپر سے شوہر ہو، یہ ہم بستری کرنے کا سب سے اچھا طریقہ مذہب اسلام نے بتایا ہے۔ جس طرح سے ایک نر اور مادہ ہم بستری کرتا ہے، جس طرح سے جانور ہم بستری کرتا ہے، پہلے جو ہے نر ہوتی ہے اس کے بعد مادہ ہوتا ہے، اسی طرح سے مذہب اسلام نے طریقہ بتایا ہے کہ نیچے سے عورت ہو اور پھر اوپر سے شوہر ہو۔ یہ صحیح طریقہ، یہ اچھا طریقہ ہے ہم بستری کرنے کا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کر کے ہم بستری کرتا ہے تو یہ ناجائز اور حرام کام نہیں ہے، جائز ہے، لیکن بہتر طریقہ جو میں نے بتایا ہے وہی ہے، ٹھیک ہے۔ دو ایسی باتیں ہو گئی دوستوں جس کو لوگ پوچھنے سے شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور اچھی معلومات ان تک نہیں پہنچ پاتی ہے۔ تیسری چیز ہے دوستوں، ہم بستری کے وقت شرمگاہ کو ہرگز نہ دیکھیں۔ شرمگاہ کو اگر آپ ہم بستری کرتے وقت دیکھتے ہیں تو پھر ایسی کیفیت میں آپ کی نگاہیں یہ کمزور ہو سکتی ہے۔ شوہر اگر بیوی کی شرمگاہ کو ہم بستری کرتے وقت دیکھتا ہے تو اس سے کہا یہ گیا ہے کہ یہ نگاہیں، یہ آنکھوں کی روشنی یہ کم ہو جائے گی، یہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے بتایا نا آپ کو کہ شوہر اور بیوی یہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، قرآن مقدس میں بیان ہوا ہے، جس طرح سے چاہیں ہم بستری کریں، جس طرح سے چاہیں رہ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ شوہر بیوی کی شرمگاہ کو دیکھے لیکن ہم بستری کرتے وقت نہ دیکھے۔ اس سے نظر کی کمی، اس سے نظر کی کمزوری اور بچہ جو ہے اندھا پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیں، ہم بستری کرتے وقت بیوی کی شرمگاہ کو نہ دیکھیں۔ اگر دیکھتے ہیں تو آپ کی نظر یہ کمزور ہوگی اور پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ اندھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ان باتوں کا آپ خیال رکھیں۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں دوستوں، ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کرتا ہوں کہ اس کلپ کو ان تک ضرور پہنچائیں جو شادی شدہ ہیں، اور خاص کر ان تک ضرور پہنچائیں جو اس طرح کے سوالات کو پوچھنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔